سورہ نساء کی آیت نمبر 32 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم على بعض، للرجال نصیب مما اکتسبوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اس چیز کی تمنا مت کرو جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت کی صورت میں بخشی ہے۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی کا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی کا، اور تم اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اگرچہ اس کا ربط پچھلے مضمون کے ساتھ بھی ہے اور اس کا شان نزول بھی خاص ہے، لیکن یہ آیت مبارکہ زندگی کے معاملات کو سمجھنے کے لیے اور سلجھانے کے لیے بہت بڑا اصول ہے۔ اگر آدمی واقعتاً اس ارشاد خداوندی کو سمجھے اور سمجھ کر اس کو دل و دماغ میں اتار لے تو اس کی زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی۔ پس منظر اس آیت کا یہ تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہم عورتیں مردوں سے بہت ساری چیزوں میں پیچھے ہیں، عبادات کے معاملے میں بھی، جہاد کے معاملے میں بھی، اور گواہی کے معاملے میں بھی، اور میراث کے معاملے میں بھی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت میں بھی پیچھے رہ جائیں، کیونکہ جو زیادہ کام کر رہا ہے وہ زیادہ کمائی کر رہا ہے، آخرت کی بھی دنیا کی بھی۔ تو یہ سوال کیا، تو اس سوال کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اگر یہ سوال خاص تھا، ایک خاص بات جو ہے وہ یہاں سامنے رکھی گئی، لیکن اللہ رب العزت نے جو چونکہ قرآن پاک ہے وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تو اس کا جو جواب دی ہے وہ ایک اصولی ضابطے کی صورت میں دیا ہے، تاکہ وہ جس شخص کو بھی اس قسم کی الجھن یا پریشانی آئے وہ اس کا اس کے اندر حل ہو، یہ دوائی اس کو کام آ جائے۔ تو اس کا جو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے وہ یہ ہے کہ جو آپس میں اللہ نے کچھ درجات مقرر کر رکھے ہیں انسانوں کے، اس پہ ایک دوسرے کے اوپر خواہش نہ کیا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کا نظام بنایا ہوا ہے اس میں جس چیز کو اس نے جہاں رکھا ہے، جیسے رکھا ہے، جس بندے کو جس سٹیٹس پر رکھا ہے، جس کو جس خاندان میں رکھا ہے، جس کو جس قوم قبیلے میں رکھا ہے، جس کو جس زمانے میں رکھا ہے، جس کو جس حال میں رکھا ہے، اس سے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ یعنی ایک بندہ خواہش کے درجے میں بھی نہ کرو، کیونکہ یہ ایسی خواہش ہے کہ جس کا نتیجہ کچھ نہیں ہے سوائے تھکنے کے، سوائے ہارنے کے، سوائے پریشان ہونے کے، اور بالآخر ایک ایسی کیفیت پیدا کرنے کے جس کو حسد کہتے ہیں۔ وہ بڑی خطرناک کیفیت نکل آتی ہے۔ ایک بندے کو اعلیٰ خاندان میں اللہ نے پیدا کر دیا، اس نے تو کوئی درخواست نہیں دی تھی، کوئی اس کے لیے اس نے محنت نہیں کی تھی، اس کو پتا، اس کو علم بھی نہیں تھا میں کہاں پیدا ہو رہا ہوں، اور ایک کو ذرا کمتر خاندان میں پیدا کر دیا۔ اب جناب یہ جو کمتر خاندان والا یہ اس پر کڑنا شروع کر دے کہ میں ادھر کیوں نہیں پیدا ہوا، تو اس کا کیا حاصل ہے؟ کچھ نہیں۔ اور ایک کو جو ہے اس ملک میں پیدا کر دیا، دوسرے کو اس ملک میں پیدا کر دیا، اللہ کی تقسیم ہے، اس پر انسان راضی ہو جائے، اب اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی طریقے سے ایک کو اللہ نے مرد پیدا کر دیا، ایک کو عورت پیدا کر دیا، اب عورت جناب یہی غم لے کر بیٹھ جائے کہ میں عورت کیوں، میں مرد ہوتی، اور مرد یہ غم لے کے بیٹھ جائے کہ میں عورت ہوتی، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے نظام کو گویا کہ یہ بندہ دل سے قبول نہیں کر رہا۔ جو اللہ کی تقسیم ہے
اس کو یہ بندہ دل سے قبول نہیں کر رہا، اور یہ اللہ کو اس پر غصہ بھی آتا ہے کہ میرے بنایا ہوا نظام، میری دی ہوئی ایک ترتیب ہے، یہ کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا. لیکن گویا کہ خدا نہ خواستہ اللہ معاف فرمائے کہ اللہ کو گویا کہ شاید کوئی غلطی لگی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اس کو تو چاہیے تھا مجھے مرد پیدا کرتا، اس نے مجھے عورت بنا دیا. ایک صاحب نے سوال کیا کہ انہوں نے کہا کہ خاتون نے یہ پوچھا ہے کہ ہمارے لیے، ان تقریباً اسی قسم کا سوال ہے جیسے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ اسلام میں جو اسٹیٹس ہے عورتوں کا وہ کچھ تھوڑا کم ہے مردوں کی نسبت. آگے بھی ایک آیت آ رہی ہے اس میں بھی اس کا تذکرہ آئے گا، تو یہ کیوں ہے ایسے؟ میں نے کہا ویسے تو آپ کو میں 1 گھنٹہ تقریر کر کے بھی اس کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن مختصر بات یہی ہے کہ اللہ کی تقسیم ہے، بس خلاص. اللہ نے چاہا اس نے کر دیا. اب ہمارے ذمے کیوں کا جواب نہیں ہے، ہمارے ذمے کیا کا جواب ہے. ہماری ذمہ داری جو قیامت میں ہم سے سوال ہونا ہے وہ کیا کا ہونا ہے، کیوں کا نہیں ہونا. یعنی اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم یہ بتاؤ میں نے تمہیں مرد کیوں پیدا کیا، عورت کیوں پیدا کیا، جواب دو. یہ حکمت ہم نے نہیں جواب دینا اس کا. اس سوال کا آنسر ہمارے ذمے نہیں ہے. ہاں یہ میرے ذمے ضرور ہے کہ میں مرد ہو کر مردوں کی ذمہ داریاں پوری کی یا نہیں کی، جس کو عورت بنایا اس نے عورتوں کی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی، یہ سوال ہونا ہے اس سے. اس لیے یہ آج کل جو ہے وہ ایک آج کل کیا بلکہ ہر انسان کے ساتھ ہی یہ ہر زمانے میں مسئلہ رہا ہے. عورتوں نے اس زمانے میں بھی سوال کیا، اس زمانے میں بھی سوال آتا ہے. تو اس سوال کا جواب اس آیت مبارکہ کے اندر ہے. تو یعنی ہر وہ چیز کہ جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور آپ کو اندازہ ہے کہ یہ چیز میں حاصل بھی نہیں کر سکتا محنت کوشش سے، تو آپ اس کی خواہش ہی نہ کرو، اور جس کے پاس ہے بس اسی کے پاس رہنے دو. آپ کے پاس جو ہے آپ اسی پر راضی ہو جاؤ. ایک بندہ بادشاہ ہے، بادشاہ کے خاندان میں پیدا ہو گیا، وہ ولی عہد بننے جا رہا ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ ایک غریب آدمی کے گھر میں پیدا ہوا جس کو دور دور تک بادشاہ بننے کا کوئی چکر ہی نہیں ہے. اب یہ سارا دن اسی خواہش میں گزار دے کہ کاش میں ادھر ہوتا، تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کچھ نہیں، صفر، نقصان ہوگا. اور یہ سوچ جو ہے یہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونے کی دلیل ہوگی جو اس کو مار دے گی. اس لیے فرمایا کہ یہ خواہش رفتہ رفتہ، یہ راضی نہ ہونا اللہ کی تقسیم پر، یہ رفتہ رفتہ حسد کی صورت اختیار کر جاتی ہے. آدمی سوچتا ہے کہ مجھے وہاں تک پہنچنا چاہیے. اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ دین کے معاملے میں تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ لو اور ان جیسا بننے کی کوشش بھی کرو اور اللہ سے دعا بھی کرو. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، آگے یہی تذکرہ ہے. لیکن دنیا کے معاملے میں اپنے سے نچلوں کو دیکھا کرو. اگر دنیا کے معاملوں میں اوپر والے کو دیکھو گے تو تمہیں جو ہے ناشکری کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اور اگر نیچے والے کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے ایسا نہیں بنایا. شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں گیا تو جب میں باہر نکلا تو میرے جوتے نہیں تھے، میرے پاس تھے نہیں یا غائب ہو گئے، بہرحال جوتے نہیں تھے. تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ سے دل میں آدمی بعض دفعہ ایک شکوہ سا بھی کر لیتا ہے، مکالمہ بھی کر لیتا ہے دعا کی صورت میں یا ویسے کہ یا اللہ تو نے مجھے جوتے نہیں دیے، گرم زمین ہے، مجھے چلنا پڑے گا ننگے پاؤں. تو مجھے آگے ہی میں تھوڑا سا آگے چلا تو آگے ایک آدمی دیکھا کہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کے پاؤں نہیں ہیں. میں نے فوراً اللہ سے توبہ استغفار کی، اللہ تیری معافی عطا فرما دے کہ میرے پاس پاؤں تو ہیں، یہ نعمت تو ہے میرے پاس. تو اس لیے اگر جوتے والے کو وہ دیکھتے تو یقینی بات ہے ناشکری کا جذبہ پیدا ہوتا، اور اگر جس کے پاؤں نہیں اس کو دیکھا تو شکر کا جذبہ پیدا ہو گیا. تو یہ شکر اور ناشکری جو ہے یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں، ہر وقت ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. یہ کوئی الگ سے باہر سے خرید کر نہیں لانی پڑتی، یہ صرف تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو چینج کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا اپنا جو اینگل ہے دیکھنے کا وہ بدلنا پڑتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ شکر کا جذبہ کرو، ناشکری کی طرف نہ جاؤ، اور یہ یقین رکھو ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ کو ہر چیز معلوم ہے. اس نے جو چیز جہاں رکھی ہے، جیسے رکھی ہے، ٹھیک رکھی ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو جو اس نے کیا وہ ٹھیک کیا، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے. جس کو جہاں رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، جو ہے اس پر کئی واقعات بہت مشہور ہیں. ایک کہتے ہیں کہ وہ صاحب جو تھے وہ کسی باغ میں گئے، نیچے اس نے تربوز لگا ہوا دیکھا، اوپر آم لگا ہوا دیکھا یا سیب لگا ہوا دیکھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ اتنا بڑا پھل نیچے لگا ہوا ہے اور چھوٹا سا پھل اوپر گیا ہوا ہے. تو اسی دم جو ہے اوپر سے وہ سیب یا آم گر کر اس کے سر میں لگا.
تو فوراً اس کو تنبہ ہوا کہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے اگر اتنا بڑا تربوزہ اوپر رکھا ہوتا تو میں تو اسپتال میں ہوتا یا شاید قبر میں ہوتا. تو اللہ نے جو چیز جہاں رکھی ہے بالکل ٹھیک رکھی. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ مشہور ہے کہ کوئی اللہ والے تھے، وہ جا رہے کسی جگہ تو آگے دیکھا کہ ایک نابینا بچہ ہے اور اس کو دوسرے بچے تنگ کر رہے ہیں. تو ان کے دل میں خیال ہے کہ اللہ تو نے اس کو نابینا بنا دیا، اس کو آنکھیں دے دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے سبق سکھانا تھا. جب وہ واپس آ رہے تھے تو اللہ نے اس کو آنکھیں دے دی. اور پہلے وہ اکیلا تھا اور اس کو کچھ تھوڑا بہت تنگ کر رہے تھے، ورنہ عام طور سے جو معذور ہوتے ہیں نا، ان کے اندر اللہ نے کچھ چیزیں زیادہ رکھی ہوتی ہیں. ایک نعمت ان سے لی ہوتی ہے تو کچھ اور زیادہ ایکسٹرا دے رکھی ہوتی ہے ان کو. تو وہ اب اس کو وہ تو ساری صلاحیتیں اس کے اندر تھی اور ایک نعمت زائد بھی مل گئی اس کو کہ آنکھیں بھی مل گئی. جب وہ واپس پلٹ کر آئے تو وہ سب کچھ اس نے آگے لگایا ہوا تھا. تو پھر وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئی، اللہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم جو سوچ رہے ہیں ہماری سوچ ہے ہی کتنی سی، ہمیں تو اپنی پشت کا علم نہیں کہ میری کمر پر کیا لگا ہے، کیا چہ جائے کہ میں سوچوں کہ اللہ کو کیا کرنا چاہیے، اللہ کو مشورہ دوں میں. تو اس لیے اللہ کی تقسیم پر اور اللہ کی جو نظام ہے اس پر انسان کو راضی رہنا چاہیے. محنت فرض ہے، کوشش ہے، لیکن اتنی بڑی خواہش نہیں بنانی چاہیے اور اتنی اس کے لیے کمر توڑ محنت بھی نہیں کرنی چاہیے، بالخصوص دنیا کے معاملے میں. یعنی خواہش تو میں یہ پال لوں کہ میرا گھر جو ہے فلاں جگہ ہونا چاہیے اور ایسی گاڑی ہونی چاہیے، ایسا میرے پاس بزنس ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے پھر میں اپنی صحت بھی خراب کروں، اس کے لیے اوقات بھی خراب کروں، عبادات بھی قربان کروں، معاشرت بھی قربان کروں. یہ سب پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے جتنے میں رکھا ہوا ہے اللہ اس کا فضل مانگتا رہے اور انسان کچھ نہ کچھ اپنے ہمت کوشش بھی کرتا رہے. بس اللہ من فضلی، اللہ سے اس کے فضل کا سوال بھی رکھے. یہ نہیں ہے کہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، لیکن بالآخر جو نتیجہ ہے اس پر راضی ہو. نتیجہ جو بھی آئے گا، محنت کوشش میری ہے لیکن نتیجہ جو بھی آئے گا وہ ٹھیک ہوگا، اچھا ہوگا، انشاءاللہ میرے لیے اچھا ہوگا. قرآن پاک میں کئی جگہ یہ مضمون ہوا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو امیر کر دیں تو غریب کون رہے گا؟ ہر غریب یہ چاہے کہ میں امیر ہو جاؤں تو غریبوں والے کام کون کرے گا؟ اگر سارے ہی سیٹ ہو جائیں تو پنکچر کون لگائے گا؟ آپ کی مزدوری کون کرے گا؟ اور مزدور کی جو ہے ضرورتیں وہ تاجر اگر سارے مزدور ہو جائیں تو وہ کون پورے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ایک نظام ہے، اس لیے فرمایا کہ ہم نے بیلنس رکھا ہوا ہے. ووضع المیزان، ہر چیز جو ہے ہم نے بڑی بڑی بیلنس کے ساتھ پیدا کی ہے اور یہ بیلنس ہی اچھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم اس کو آؤٹ کر دیں بیلنس کو، لبغوا فی الارض، اگر اللہ رزق کے دروازے کھول دیں بندوں پر تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ بدماشی پھیل جائے گی دنیا میں. یعنی سکون نہیں آئے گا. ہم سمجھتے ہیں شاید پیسہ بڑھنے سے سکون پیدا ہوگا، نہیں. لبغوا فی الارض، زمین میں فساد مچ جائے گا، بدماشی ہو جائے گی. اس لیے وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ، اللہ جتنا چاہتے ہیں اتنے اندازے سے رزق اتار دیتے ہیں. پھر آگے فرمائے ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ کو اپنے بندوں کی خبر ہے اور وہ دیکھتے بھی ہیں، کیا ہے، کیسا ہے، کتنا ہے، کیوں ہے، کب ہے، یہ سب اس کے علم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر آدمی کو راضی رہنا چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ.